المناک داستانیں، جہاں اس میں دشمنوں کی سازشیں، ان کی خباثتیں، ان کے مظالم، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں موقع دے رہے ہیں مسلمانوں کو ستانے؟ پاکستان پر جو کیفیت گزری اور گزر رہی ہے، طرح طرح کے مصائب ہیں، کبھی زلزلوں کا مسئلہ رہا، کبھی بارش کے طوفانوں کا مسئلہ رہا، کبھی سمندری طوفان کا مسئلہ پیدا ہوا، کبھی میٹھے دریاؤں کا سیلاب مسئلہ بن گیا، کبھی بیماریاں اور وبائیں مسئلہ بن گئی، اور ایک مسئلہ تو مسلسل ہی بنا رہا، اور وہ یہ کہ ہمارے اوپر یہ ظالم اور نااہل حکمران اللہ کا عذاب بن کر مسلط ہوئے تھے، جو 5 سال تک اس قوم کو مسلسل لوٹتے رہے، لڑاتے رہے، اور مظالم کوئی حد و انتہا چھوڑی نہیں، چوریوں اور ڈکیتیوں کے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان لوگوں نے۔ پورے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ حکمران آئے ہی اس واسطے کہ اس پورے ملک کو لوٹ کر ختم کریں، ان کے ذاتی اثاثے دوسرے ملکوں میں ہیں، ان کی اولادیں دوسرے ملکوں میں رہ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور دوسرے مشاغل میں ہیں، ان کے بینک بیلنس باہر ہیں، ان میں سے بہت لوگوں نے شہریت بھی دوسرے ملکوں کی لے رکھی ہے۔ یہ پاکستان میں تو صرف لوٹنے کے لیے آئی ہے۔ یہ سارا کا سارا 5 سال تک ہم پر جو عذاب مسلط رہا، یہ بھی ان عذابوں کی ایک بہت بڑی قسط ہے جو ہم پر مسلط چلی آ رہی ہے۔ حکم لٹیرے تو لوٹیں گے، چور تو چوریاں کریں گے، ڈکیت تو ڈاکے ڈالیں گے، لیکن یہ سب کچھ کیوں موقع مل رہا ہے ان لوگوں کو؟ ایسی ڈھیل کیوں مل رہی ہے؟ تو ڈھیل تو خیر ملتی ہے اسی بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی وقت پکڑے گا، اکٹھا پکڑے گا۔ کسی کو استدراج ہے، دنیا میں نہ پکڑے گئے تو آخرت میں تو پکڑے ہی جائے گا اگر توبہ نہیں۔ لیکن یہ تو ڈھیل جو مل رہی ہمیں ہم پر مظالم ڈھانے کے مواقع ان کو کیوں مل رہے ہیں؟ اس کی تشخیص تو قرآن نے کی، اور وہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ مضمون دوسری جگہوں پر بھی قرآن کریم نے بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد پھیل گیا خشکی میں اور تری میں، فی البر والبحر، فساد اور بگاڑ پھیل گیا، ظلم و ستم، ناانصافی، بگاڑ اور فساد پھیل گیا خشکی میں اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے، ہم نے اور آپ نے جو گناہ کیے ان کی وجہ سے سارا فساد پھیلا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، فساد کیوں پھیلا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ چکھا دیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ چکھا دیں ان گناہ گاروں کو، معصیت کرنے والوں کو، بدکاروں کو، ان کی بدعمالیوں کا کچھ مزہ، بعض الذی عمل، کچھ مزہ، پورا نہیں، پورا مزہ چکھا دے تو قوم بھی تباہ کر دی جاتی۔ ہمارے گناہ تو ایسے تھے، کچھ بعض الذی عملوا، کیوں چکھا دیں؟ یہ بھی کرم ہے اللہ کا، کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آ جائیں اپنے ان گناہوں سے اور توبہ کر دیں اللہ کے سامنے، سچی توبہ کر لیں۔ سچی توبہ کر لیں گے تو عذاب ہٹ جائے گا۔
اسی لیے قوموں پر عذاب آئے، وہ قوم برباد تباہ کر دی گئی۔ قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آیا تھا ناقتول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا تو وہ یہ کہتے رہے کہ تم کون ہوتے ہو ہماری تجارت کے معاملے میں دخل انداز کرنے والے؟ تمہیں کیا کہ ہماری یہ تجارت ہے، ہمارے ہم والے جس طرح چاہیں تجارت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہا کہ لا کر دکھا دو۔ پھر آ گیا عذاب، گرمی پڑی سخت، حبس ہوا شدید، تپش پھیل گئی بستیوں میں قوم شعیب کی، اور بدن میں دانے تک نکل آئے، بے چین ہو گئے، گرمی سے حبس سے پریشان ہو گئے۔ تو ایک بادل آیا، دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ گھنگور گھٹائیں آ گئی ہیں، ہم پر ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی، بارشیں ٹھنڈے پانی کی برسیں گی، ہماری مصیبتیں دور ہوں گی۔ ایک دوسرے کو بلایا، کئی بستیاں تھیں، آؤ اس بادل کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ جب وہاں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو آگ بنا کر ان کو برسا دیا۔ جبریل امین نے چیخ ماری جس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین پھٹ گئی جگہ جگہ سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے جو ایمان والے ساتھی تھے ان کے علاوہ پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اتنا کرپشن ہوتا رہا ہمارے ملک میں اور ہمیں قوم شعیب کا عذاب نہیں لایا گیا ہمارے اوپر، بلکہ بعض الذی عملوا، ہم نے جو گناہ کیے تھے اس کا کچھ حصہ ہمیں چکھایا گیا ہے تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم توبہ کر لیں، باز آ جائیں، آئندہ اپنے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو حکمرانوں کا عذاب ہم پر آیا تھا یہ بھی ہماری ایک اجتماعی معصیت اور گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ یہ زبردستی تو نہیں آ گئے تھے، ووٹوں سے آئے ہیں، عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں۔ جاگیرداروں نے اپنے حاریوں سے ووٹ وصول کیے، تنظیم کے لوگوں نے، سیاسی جماعتوں نے اپنے کارکنوں سے ووٹ لیے، تنظیم کے نام پر، جماعت کے نام پر، قومیت کے نام پر، زبان کے نام پر، نسل کے نام پر، علاقوں کے نام پر، اللہ کے نام پر نہیں۔ میں پختون ہوں مجھے ووٹ دو، میں بلوچ ہوں مجھے ووٹ دو، میں سندھی ہوں مجھے ووٹ دو، میں فلاں پارٹی کا آدمی ہوں مجھے ووٹ دو، میں فلاں تنظیم کا فرد ہوں مجھے ووٹ دو۔ اس سے بحث نہیں کہ سچا ہے ووٹ مانگنے والا یا جھوٹا، غدار ہے یا وفادار، اہل ہے یا نا اہل، اور لوگوں نے ووٹ دیے۔ اس پر نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اہلیت بھی ہے یا نہیں اور دیانتداری بھی اس کے اندر ہے یا نہیں۔ ووٹ امیدوار کے اندر دو شرطیں لازمی ہیں شریعت کی روح سے، ایک یہ کہ وہ جس چیز کا ووٹ، جس مقام کے لیے، جس مجلس کا رکن بننے کے لیے یا جس منصب کو حاصل کرنے کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، امیدوار بن رہا ہے، اس کام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کام کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ دوسری یہ کہ ان صلاحیتوں کو ایمانداری سے استعمال کر سکے، دیانتداری ہو۔ صلاحیت اور دیانت یہ لازمی شرطیں ہیں امیدوار کے اندر، اور ووٹروں پر ذمہ داری ہے، ووٹ دینے والوں کی شرعی طور پر فرض عین ہے ہر شخص پر
کہ ووٹ وہ ایسے شخص کو دے جس کے بارے میں اس کی علم کی حد تک یہ معلوم ہو کہ اس میرے علاقے میں جتنے امیدوار ہیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ اہل ہے اور سب سے زیادہ دیانتدار ہے، چاہے وہ میری پارٹی کا ہو یا نہ ہو، چاہے میری زبان بولنے والا ہو یا نہ ہو، چاہے میرے علاقے کا ہو یا نہ ہو، چاہے میری نسل کا ہو یا نہ ہو، اگر وہ دیانتدار سب سے زیادہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹروں پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو ووٹ دیں، اور جان بوجھ کر اس سے کم درجے کے آدمی کو اگر ووٹ دیں گے تو جھوٹی شہادت ہوگی، جھوٹی گواہی ہوگی۔ یہ گناہ ہم نے کیا، پوری قوم نے کیا، اکا دکا کچھ لوگ بچے رہ گئے، مگر بھاری اکثریت نے ان کو چنا جس طریقے سے بھی چنا، کسی نے پیسے لے کر، کسی نے عہدے لے کر، کسی نے طرح طرح کے دوسرے مفاد رشوت میں حاصل کر کے عوام سے ووٹ لیے، پھر اسمبلیوں میں پہنچ کر اسمبلی کے اراکین سے ووٹ لے کر کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، اور کوئی اسپیکر بن گیا اسمبلی کا، کوئی سینیٹر بن گیا سینٹ میں جا کر، کوئی اس کا چیئرمین بن گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، ہم نے گناہ کیے تھے، ہم پر وبال آ گیا، عذاب آ گیا، 5 سال ہم نے عذاب بھگتا ہے، کتنے انسان کتنے بے گناہ اس عرصے میں شہید کر دیے گئے، مروانے والوں میں ان حکمرانوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے ڈرون حملوں کو نہیں روکا، انہوں نے پاکستان کی فضائیں دشمنوں کے حوالے کر دی، ہوائی اڈے ان کے حوالے کیے، اور ان کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا کہ مار جاؤ ہمارے آزاد قبائل کے بے گناہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں کو۔ تو یہ کس نے کیا؟ ہمارے حکمرانوں نے مواقع دیے۔ اگر ہمارے حکمرانوں میں دیانت ہوتی اور اہلیت ہوتی یہ کام نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ عذاب ہم پر مسلط کیے رکھا، 5 سال تک ہم کسی اور کو خوب برا کہیں، اپنے آپ کو کوسیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اس خرابی کو روکنے میں کیا کچھ کیا تھا، ہم نے کچھ کوشش کی تھی۔ صرف یہی نہیں کہ ووٹ نہ دیتے، بلکہ اس کی بھی کوشش ضروری تھی کہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو غلط قسم کے ووٹروں کو کامیاب بنانے کی راہ میں رکاوٹیں جتنا بن سکتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، امن و امان کے اندر رہتے ہوئے، جو کچھ ان کے واسطے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں ڈالیں، کیونکہ یہ غداری کریں گے، قوم کو لوٹیں گے، بے وفائیاں کریں گے اور ظلم و ستم ڈھائیں گے قوم کے اوپر۔ ہم نے یہ ظلم کیا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے تھے۔ یہ ایک گناہ تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ، ان سب کے مجموعے نے طرح طرح کے عذاب ہم پر مسلط کیے رکھے۔ اب پھر ہمارے امتحان کا وقت آ رہا ہے، الیکشن کی تاریخیں طے ہو گئی ہیں، امیدوار میدان میں آ رہے ہیں، کچھ جیل جا رہے ہیں، کچھ میدان میں اتر رہے ہیں اکھاڑے میں، اور ہم پر ہماری آزمائش ہے کہ ہم کس حد تک قرآن کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ ووٹ، یہ ووٹ صرف دنیا کا کھیل نہیں ہے، انتخاب اور الیکشن اور ووٹر کا کام، یہ شرعی اعتبار سے بڑے اہم معاملات ہیں، ان کا نتیجہ، ان کا خمیازہ دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا اگر اس کو ہم نے اپنے اس فریضے کو نہ سمجھا اور اس کو ادا نہ کیا، اور اگر ادا کیا صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔
اللہ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ میں کتاب سے لایا ہوں، ابھی دارالعلوم کی طرف سے ہم نے دوبارہ چھپوا دیا۔ انتخابات میں امیدوار ووٹر اور ووٹ کی شرعی حیثیت، یہ صرف دنیا کا کھیل نہیں ہے۔ انتخابات صرف میدان سیاست کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، جس کو چاہو جتا دو جس کو چاہو ہرا دو، نہیں، یہ امتحان ہے ہمارا اور آپ کا، کیونکہ شرعی حیثیت سے امیدوار کی جو ہے صورتحال وہ یہ کہ جب امیدوار کھڑا ہوتا ہے کسی جگہ سے تو وہ دعویٰ کرتا ہے دو باتوں کا، وہ یہ کہ میں اس کام کا اہل ہوں، میرے اندر قابلیت ہے اس کام کی جس کے لیے میں ووٹ مانگ رہا ہوں، اس قومی اسمبلی کے لیے یا صوبائی اسمبلی کے لیے ممبری کی جو میں ووٹ مانگ رہا ہوں اس ممبری کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے۔ اور دوسری کی اتنی دیانتداری ہے کہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی صلاحیت کو استعمال کروں گا قومی اسمبلی میں، اور اگر صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہے تو صوبائی اسمبلی میں۔ یہ امیدوار دعویٰ کر رہا ہے، مدعی ہے اور ووٹروں سے گواہی مانگ رہا ہے۔ ووٹر جو ووٹ دیتے ہیں یہ گواہی ہے، شہادت ہے، اور شریعت میں شہادت کی بڑی اہمیت ہے، اور جھوٹی شہادت گناہ کبیرہ ہی نہیں اکبر الکبائر میں سے ہے۔ کبیرہ گناہوں میں جو بدترین گناہ ہیں ان میں چند ہیں گنے چنے، ان میں سے ایک گناہ یہ ہے جھوٹی شہادت۔ یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہے دارالعلوم کی، اور جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا تھا، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان کا یہ کتابچہ ہے، ہم ہر الیکشن کے موقع پر وہ چھپوا دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات تو کوئی نہیں سنتا، یہ سیاست جو امیدوار کھڑے ہوئے نہیں سنیں گے ہماری بات، اور جو پیسے لے کر ووٹ دیں گے وہ بھی نہیں سنیں گے ہماری بات، اور جو اپنی جماعت کی تعصبات کی بنیاد پر ووٹ دیں گے ہمیں معلوم ہے کہ اکثریت ان میں سے نہیں سنے گی۔ لیکن قرآن کا فریضہ ہے ہمارے اوپر، قرآن نے کہا کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، لوگوں کو تم یاد دہانی کراتے رہو، اس لیے کہ اس سے کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، مومنین کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، کچھ لوگ پھر بھی گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ الحمدللہ پوری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے کہ پوری امت میری، پوری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوئی، گمراہی پر متفق نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے عوام بھی کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بد کرداری، روپے کے لالچ، عہدے کے لالچ، لائسنس پرمٹ کے لالچ وغیرہ وغیرہ میں آ کر بھاری اکثریت غلط ووٹ ڈالے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ قرآن کریم کی ہدایات کو سنیں گے اور ڈریں گے اس اپنی ذمہ داری میں غفلت برتنے سے۔ تو اس کی حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے۔ تو امیدوار دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر قابلیت ہے اس کام کی، اور میرے اندر دیانت ہے اس کام کی، جانبداری سے کام کروں گا، اور ووٹر اپنے ووٹ کے ذریعے گواہی دیتا ہے کہ میرے نزدیک میرے حلقہ انتخاب میں یہ شخص سب سے زیادہ دیانتدار اور سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ یہ گواہی اگر سچی دے رہا ہے تو یہ بہت عظیم الشان عبادت انجام دے رہا ہے، اور اگر جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو اکبر الکبائر میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا اکبر الکبائر نہ بتلاؤں، جو سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ شرک بدترین گناہ
ایک اور گناہ کے بارے میں بتایا کہ بدترین گناہ، پھر فرمایا کہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی۔ اور پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی اور بار بار فرماتے رہے شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ کہ جھوٹی گواہیوں کا نتیجہ تھا جو ہم پر مسلط رہا ہے 5 سال۔ یہ تو دنیا میں مزہ چکھا، اور آخرت میں جو اس کا عذاب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر شرک کے ساتھ کیا ہے، اور تمام کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہوں میں سے اس کو شمار کیا ہے۔ تو یہ گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹا ووٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے۔ پھر ایک بات ہے کہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے جو بھی بدکار آدمی مسلط ہوگا اس قوم کے اوپر، وہ جتنے گناہ اور مظالم کرے گا، جتنا فساد پھیلائے گا، جتنا لوٹ مار کرے گا، جتنے چوریاں کرے گا، وہ سب آپ کے بھی کھاتے میں لکھی جائیں گی، اور اللہ کے آپ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت سے سفارش، کہ آپ سفارش کرتے ہیں کہ اس کو نمائندہ بنا لیا جائے، تو اس کے اندر بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو اچھی شہادت پیش جو صحیح سفارش کرے گا تو اس سفارش پر جو عمل کرے گا اس کے نتیجے میں، اس کے کاموں میں اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اگر نیکی اچھی سفارش کی ہے، اور اگر بری سفارش کی ہے تو اس کے بدکاریوں میں اس کا بھی حصہ شامل ہوگا۔ تو دوسری حیثیت شفاعت کی ہے، تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ آپ اپنا وکیل مقرر کر رہے ہیں، نمائندہ مقرر کر رہے ہیں اس کو کہ یہ جو کچھ کرے گا ہمارا نمائندہ ہوگا، جو کچھ فیصلے کرے گا وہ ہمارا فیصلہ سمجھا جائے گا۔ اب وہاں وہ فیصلے اگر حرام کاری کے کرے گا وہ آپ کی نمائندگی کرے گا، اس کے ساری بدکاریاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔